السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ساتھی کرام، خطبے کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مبارکہ کے متعلق سازش کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب مل کر کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤتی بہا النحق العظیم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس متبرک کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کے مال کو گھٹاتا ہے اور زکوٰۃ کے مال کو بڑھاتا ہے۔ اب سود دیکھا جائے تو سود کا مال ہماری نظروں کے سامنے تو یہ ہے کہ سود کا مال بڑھتا ہے اور زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اپوزٹ میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ سود کے مال کو گھٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اور زکوٰۃ کے مال کو بڑھاتا ہے۔ تو اسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیاوی طور سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ سود کا مال جو ہوتا ہے، بیاج جسے کہتے ہیں، تو وہ اگر دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر پروفٹ لیتے ہیں الگ سے۔ مثال کے طور پہ 5,000 روپے ہے، اس کے اوپر 2-3 ہزار روپے جو بھی اوپر ہے ایکسٹرا اس کے اوپر لیا جاتا ہے۔ تو دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ 5 کے 6-7 ہو گئے، بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ گھٹتا ہے۔ قرآن کریم کی روح سے دیکھا جائے تو وہ گھٹتا ہے۔ اور زکوٰۃ جو دی جاتی ہے، مثال کے طور پہ ہم 100 روپے کے پیچھے 2.5 روپے دیتے ہیں، تو 100 میں سے 2.5 چلے گئے تو 97.5 روپے ہمارے پاس بچتے ہیں۔ دکھنے میں تو یہ دکھ رہا ہے کہ یہ کم ہو رہا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے کہ وہ اس مال کو بڑھاتا ہے۔ جہاں گھٹتا ہوا دکھ رہا ہے وہاں بڑھتا ہے، اور جہاں بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے وہاں گھٹتا ہے۔ یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ اور صدقہ و خیرات مالی عبادت ہے جس کا اصل مقصد تو غربت اور جہالت کو ختم کرنے کا ہے، جو پورے معاشرے کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ غربت کی کثرت اور جہالت کی زیادتی کے سبب معاشرے میں چوری ڈکیتی اور قتل و غارت گری اور دوسرے طرح طرح کے جرائم جنم لیتے ہیں۔ لیکن اسی قومی فائدے کے علاوہ بھی صدقہ کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم کرتا ہے، ان کے رزق میں برکت عطا فرما دی جاتی ہے، ان کی معاشی حالت درست ہو جاتی ہے، آفات و بلیات اس کی ٹل جاتی ہے، سکون قلب ملتا ہے، زندگی کی بہت سی الجھنیں خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس زکوٰۃ دینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک کی روح سے اب دیکھا جائے تو بہقی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے امتی کی حاجت کو پوری کی اس ارادے سے کہ وہ خوش ہو جائے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک کی مفہوم ہے۔ اسی طرح سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی زکوٰۃ کے متعلق بے شمار ارشادات فرماتے ہیں، اور ہم اور آپ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ دینے کے بعد ہم اور آپ احسان جتلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں احسان جتلانے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اس غریب کا حق تمہارے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اس حق کو اس کی طرف واپس لوٹا رہے ہیں۔ یعنی اسی کی جو امانت رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس رکھی تھی
वो चीज़ हम उसे लौटा रहे हैं, फिर उसमें एहसान जतलाने वाली कोई बात ही नहीं होती। वाज़ेह रहे कि ज़कात देने वाला गरीब को रकम दे कर के कोई एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि उसी की रकम लौटा रहा है। लौटाना उसी वक्त कहते हैं जब कोई किसी की मिल्कियत उसके मालिक को लौटाता है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मालदारों, तुम्हारे अमवाल में से किसी मोहताज को जो ज़कात देते हो वो उसी का हिस्सा होता है। अल्लाह ताला ने उसके हिस्से को तुम्हारे माल में रखा है जो तुम उसे लौटा रहे हो। अब इस बात को देखें तो हमें और आपको समझना चाहिए, और जिस इंसान के जहन व फिक्र में ये बात आ जाती है कि वो ज़कात की अदायगी के बाब में किसी पर एहसान नहीं जताता है, अगर कोई एहसान जताता भी है और माल देकर के खुश करने की बजाय किसी का दिल दुखाता है, तो उसका सवाब रायगा कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है, उसकी नेकियां बर्बाद कर दी जाती है। चुनांचे कुरान करीम के सूरह बकर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकर की आयत नंबर 264 में इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वलअज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास। ए ईमान वालो, तुम अपने सदक़ात को एहसान जतला करके और दिल दुखा करके उस शख्स की तरफ जाए मत करो जो लोगों को दिखाने के लिए अपना माल खर्च करते हैं। इस तरह से हम ज़कात और सदक़ात जो देते हैं उसमें हमें और आपको ये चाहिए कि हम ये ना सोचें कि हम उसकी मदद कर रहे हैं, उसे हम दे रहे हैं, बल्कि हम नहीं दे रहे हैं, दे रहा है रब। उसने तुम्हारे माल के अंदर उसके माल को रखा हुआ है, मिला कर के रखा है, उसमें से तुम निकाल कर दे रहे हो, उसी का हक है वो, उसी में से तुम उसे दे रहे हो। तो ये तुम्हारा एहसान नहीं है, बल्कि तुम तो अमीन बन कर के, तुम्हारे पास में अमानत रखी हुई थी, तुम अमीन थे, उस अमानत को तुम उसकी तरफ वापस लौटा रहे हो, तो उसमें एहसान वाली कोई बात ही नहीं हो सकती। और ज़कात का मसला ये है कि ज़कात एक तो सैयद को नहीं दी जा सकती, हाशमी ख़ानदान का कोई बंदा हो उसे ज़कात नहीं दी जा सकती, और या हाशमी ख़ानदान के कोई ग़ुलाम जो थे उसको आज़ाद किया हुआ है, यानी आज़ाद करदा ग़ुलाम, हाशमी ख़ानदान का आज़ाद करदा ग़ुलाम, उसको भी तुम ज़कात नहीं दे सकते। इन दो लोगों को छोड़ करके आप किसी भी ज़रूरतमंद को ज़कात दे सकते हो। मगर ज़कात देने के लिए अक्सर व बेशतर हम और आप ये देखते हैं कि हम कह कर के जो देते हैं उसके बजाय आप ना कह कर के दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप उसे जानते हो तो, और अगर नहीं जानते हो तो उसे पहले पूछ लिया जाए कि आप वो सैयद तो नहीं है, सैयद हैं तो आप उसे ज़कात में से ना दें, बल्कि इमदाद के तौर पे कोई आप पैसा दे सकते हैं। और सैयद नहीं है तो वहाँ आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पक्का मालूम है कि ये मेरा फ़लाँ पड़ोसी या फ़लाँ रिश्तेदार ये सैयद नहीं है, तो उसे आप ज़कात अगर देते हो तो खामोशी के साथ उसे दे दो, और उसे ये ना कहो कि ये ज़कात है, क्योंकि उसे ये बात अगर कहोगे तो उसके दिल पे सदमा पहुँचेगा, और उसके दिल में ये बात आएगी कि आज मैं इस लायक बन गया हूँ कि मुझे ज़कात दी जा रही है। इसलिए उसकी इमदाद के तौर पर आप उसको दे दो, लेकिन दिल में आपके ये रहे कि मैं ज़कात दे रहा हूँ, उसको ना कहो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके अलावा हमें और आपको सोचना चाहिए कि हम इस वक्त जिस दौर से चल रहे हैं, गुज़र रहे हैं, इस वक्त हमें इस पैसे को किस अंदाज से सर्फ करना है, अपने किस भाई को देना है, उसको हमें और आपको देखना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारे करीब में कौन भाई ऐसा है, मुस्तहिक है, जिसकी तरफ ये दिया जाए तो वो अपना गुज़र बसर कर सकेगा, और उसे इस अंदाज से दे कर के आएँ तो उसे पता भी ना चले। क्योंकि अगर हम उसे ये कह कर के लेकर आएंगे ज़कात है या फितरा है या कोई और चीज़ है, तो वो चीज़ उसको लेने से वो कतराएगा, वो घबराएगा, और वो हो सकता है वो लेने से इनकार भी कर दे, क्योंकि हकीकत में है तो वो मुस्तहिक, लेकिन वो इस बात से वो शर्माएगा, शर्म के मारे वो नहीं ले पाएगा। इसलिए उसे देने का तरीका यही है कि इस अंदाज से दो जिस अंदाज से मेरे आका ने फरमाया है कि इस हाथ से दो तो उस हाथ को खबर ना हो, इस अंदाज से उसे दे करके आ जाओ, या किसी और ज़रिए से उसकी तरफ पहुंचा दिया जाए। आप खुद ना जाकर किसी और ज़रिए से पहुंचा दें, उसे पता भी न चले कि ये देने वाला कौन है, किसने दिया है। इस तरह से अगर हम देंगे तो उसका दिल खुश होगा, और अगर उससे ये पता चल जाए कि मुझे ये उसने दिया था, तो जब भी वो तुम्हारे सामने आएगा तो वो शर्म के मारे अपनी नज़रों को झुका लेगा,
اس لیے اپنے غریب بھائی کو شرمندہ کرنے کی کوشش نہ کریں اور اس انداز سے اس کی مدد کر کے نکل جائیں کہ اسے پتہ بھی نہ چلے کہ یہ مجھے دینے والا کون تھا، اور اس انداز سے ہم دے کر کے نکل جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہمیں اور زیادہ دے گا۔ اور اس طرح سے ہم اپنے بھائی کی مدد کریں گے تو اس میں خاص طور سے یہ بات دھیان رکھی کہ ایک اور حدیث پاک پر ہے کہ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینے پر دوہرا ثواب ہے۔ یعنی مسکین کو اگر آپ دیں گے تو آپ صدقہ، یعنی صدقے کے معنی یہاں پر زکوٰۃ کے بھی آئے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کا ذکر 32 جگہ پر نماز کے ساتھ میں آیا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور 15 جگہ پر اس کو صدقے کے نام سے پکارا گیا ہے، یعنی ہے یہ یہاں پر زکوٰۃ موسوم ہے لیکن لکھا ہوا تو صدقہ ہے، لیکن یہاں پر زکوٰۃ کے معنی میں ہے، اور زکوٰۃ اس انداز سے دینا چاہیے جس انداز سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور فرمایا کہ مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینے پر دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو زکوٰۃ دینے کا آپ کو ثواب ملے گا، اور دوسرا صلہ رحمی، یعنی اس کے ساتھ میں آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں اپنے رشتہ دار کے ساتھ میں، اس کا بھی ثواب ملے گا، دوہرا آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہم اپنے غریب بھائیوں کی طرف دھیان رکھیں، اور کون اس کا مستحق ہے حقیقت میں اس کے مستحق تک اس چیز کو پہنچایا جائے، چاہے رقم کی شکل میں ہو یا راشن کی شکل میں دیا جائے، اس انداز سے دے کر کے آپ نکل جائیں تو اس میں ہمیں آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور کیونکہ ایک اور حدیث پاک کی روح سے میں ایک واقعے کی طرف سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ایک واقعے کی شکل میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آج عرس پاک بھی ہے، 17 رمضان المبارک کو آج عرس پاک ان کا ہے، ان کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنی بھانجی حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عروہ، یہ کچھ رقم ہے، اس درہم و دینار ہے، یہ لے جا کر کے فلاں جگہ پر ایک متقی و پرہیزگار انسان رہتا ہے، ایک شخص رہتا ہے، بزرگ ہے، اس کو جا کر کے یہ دے کر کے آ جاؤ، اور دینے کے بعد میں نہ تو میرا سلام کہنا اور نہ میرے لیے دعا کے لیے کہنا، اور صرف دے کر کے آ جانا۔ تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو وہ درہم و دینار لے کر کے چلے جاتی ہے اور اس علاقے میں پہنچ کر کے اس شخص کو دے کر کے آ جاتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ تب تم اسے دینے جاؤ تو اس کے ہاتھ میں نہ دینا، بلکہ جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں، چارپائی پہ بیٹھے ہو تو ان کے سراہنے پہ رکھ دینا، یا نیچے فرش پر دری بچھا کر کے بیٹھے ہو تو ان کے سراہنے کی طرف رکھ کر کے آ جانا، انہیں نہ تو میرا سلام کہنا نہ میرے لیے دعا کے لیے کہنا۔ چنانچہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حکم کی یہ کو بجا لاتے ہوئے اسی طرح سے وہ رکھ کر کے چلے آتی ہے، اور واپس آنے کے بعد میں اپنی خالہ جان حضرت سے عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے کہ خالہ جان، میں نے اس وقت تو نہیں پوچھا، اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ نہ تو میرا سلام کہنا اور نہ میرے لیے دعا کے لیے کہنا اور نہ ان کے ہاتھ میں دینا بلکہ ان کے سراہنے پہ رکھ کر کے آ جانا۔ تو حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا پیارا جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ تمہیں میں نے اس لیے منع فرمایا تھا کہ تم سلام مت کہنا، یعنی میں وہ درہم و دینار جو دے کر کے تمہیں بھیجا ہے تو گویا کہ میں اس کا بدلہ دعا کے طور پر میں اس سے لینا چاہتی ہوں، یہ میں نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے منع کیا تھا، اور نہ میں نے اس سلام کے لیے بھی میں نے منع اسی لیے کیا تھا کہ وہ سلام کا جواب واپس دیتے تو میرے لیے وہ اس کا بدلہ ہو جاتا، یہ نہیں چاہتی تھی میں۔ اور تیسری بات یہ کہ میں نے ان کے ہاتھ میں نہ دینے کی جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر تم اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ میں دیتی تو ان کا ہاتھ نیچے ہوتا اور تمہارا ہاتھ اوپر ہوتا، تو اس کے دل میں یہ بات ہوتی کہ مالک و مولا، یہ ہاتھ کب تک میرا نیچے رہے گا، بچھا ہوا رہے گا۔
تو اس کے دل پہ صدمہ پہنچتا اور تمہارے دل کے اندر تکبر و غرور آتا کہ دیکھو میں دے رہی ہوں. اس لیے یہ دونوں چیزیں سامنے رکھ کے میں نے یہ کہا تھا کہ تم ان کے ہاتھ میں مت دینا. اس طرح سے ہمیں اور آپ کو دینا چاہیے کہ ہم دے کر کے آ جائیں، اسے پتہ بھی نہ چلے. اس انداز سے اگر دیں گے تو اس کا اجر و ثواب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فضل ہمیں صحیح معنوں میں زکوٰۃ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.